بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ میں اپنے چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ پیش خدمت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خیات پاک پر لکھی گئی کتاب شمشیر بے نعام۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ازادبہ پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نومیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ خشمگین ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا، میرے برابر آنے کی جرأت نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ازادبہ نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا وہ بھی نہ رہا۔ وہ خود ارد شیر کا دست راست بنا ہوا تھا، لیکن ارد شیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ارد شیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ ہیرا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا، مگر وہ کسریٰ ارد شیر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے ازادبہ اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں کے تلے سے زمین کھینچ لی تھی، مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے خاص کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست قبول کر لی ہے۔ کیا آپ بیٹے کا خون مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ مجھے سوچنے دو، ازادبہ گرجا، مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی، بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ، ارد شیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے؟ ازادبہ کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ ارد شیر مر گیا ہے؟ میرا بیٹا مر گیا ہے؟ اس نے ازادبہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے۔ ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتشت کی قربان گاہ پر اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا، ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے ازادبہ کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے، بھیج دو۔ ازادبہ کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا اور اس نے بھی ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ ازادبہ نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں، قاصد نے کہا، ان کی رفتار تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ ازادبہ نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں سالار عالی مقام، قاصد نے جواب دیا۔ میرے اندازے کے مطابق 20,000 بھی پوری نہیں۔ ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ حکم دیں، ہم فرات میں ان پر تیروں کا میم برسا دیں گے۔ ان کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گی۔ تیروں کا میم برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، قاصد نے کہا۔ ان کے بہت سے گھڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کماندار مصنع بن حارثہ ہے اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے، ازادبہ نے کہا۔ انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا، ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ، میں حکم کا منتظر ہوں، مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے؟ کیا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، ازادبہ نے کہا، تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، سالار نے کہا۔ اس وقت آپ شہنشاہ ارد شیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔
اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، ازادبہ کی بیوی نے کہا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے خود انہیں یہاں اکٹھا کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، ازادبہ نے کہا، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ شہر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا ہے بھی یا نہیں۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس کے سالار نے کہا، ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو؟ ازادبہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمز جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ انوش جان اور قباس معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ اندر زغر کو کیا ہو گیا تھا؟ جابان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی توقع کیوں رکھی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کر دے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مصنع بن حارثہ کے گھڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کھرا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مصنع بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ ازادبہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا موازنہ کیا جاتا تو خالد کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کے بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مول گیری کی حوث سے یہ خطرے مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتا جاتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید، خالد کو دریا کے کنارے سے مصنع بن حارثہ کی پکار سنائی دی، منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد نے اپنے کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مصنع اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد جب کنارے پر اترے تو مصنع نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد کو دے دے۔ خالد اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مصنع اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے اور مصنع کی نظریں خالد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خالد ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مصنع بن حارثہ پر آئیں تو مصنع کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مصنع نے سنجیدہ لہجے میں اور ٹھہر ٹھہر کر کہا، میں تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور کچھ پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، خالد نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے، مصنع نے کہا، یہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ بگڑ جائے تو پورے لشکر کا اور ساری قوم کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مصنع نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور کتنے طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے یہ غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مصنع نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مصنع کے ساتھ ہیرا پر حملے کی اسکیم بنانے لگے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں عاصم بن عامر اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے، خالد نے کہا۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔
تمام عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے لیے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خورنک ہے۔ خالد نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے۔ میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے اتر کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد نے سالار عاصم بن عامر کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مصنع بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر لشکر سے کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد نے راستہ ایسا اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مصنع بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر خورنک تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد کا جاسوسی کا نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دیلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر خورنک چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں امیر لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خورنک کا نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان مٹ جاتے ہیں، عالی شان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، ان کی روایات زندہ ہیں۔ مصنع بن حارثہ کو، عاصم اور عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جواہرات کا لالچ نہیں تھا۔ ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم اور کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایت اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خالد پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد جب خورنک سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا وہ کوئی اور بات نہیں کرتے تھے۔ مصنع بن حارثہ شب خون اور دن کی چھاپہ مار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد اپنے لشکر کو خورنک سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس قصبے میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع دینے نہ چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا، لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کو کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد نے بلند آواز سے کہا،
تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج اللہ کے رسول کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے جا رہے ہو اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا اور نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت، ہماری جانیں اللہ کی امانت ہے۔ یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے، اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ دیوار کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ مصعب بن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا کر آیا۔ ابن ولید، مصعب نے خالد سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خالد نے کہا، امنیش یہ خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندا ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے، عاصم اور ودی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر داخل ہو جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپ گئے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وقت خالد کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم آزادپا کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب ملا۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد نے پوچھا۔ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دیں گے جس نے کاظموں میں شکست کھائی، الیت سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی درخواست کرتے ہیں اور اپنے جان و مال اور عزت کی تحفظ کی قیمت دیں گے۔ ہم قیمت نہیں لیا کرتے، خالد نے کہا۔ خدا کی قسم، امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا۔ ہم صرف اس شہر کے اموال کو غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ۔ بے شک یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ بڑی شہادت ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد نے انہیں یقین دلایا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے
کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ نو مسلموں نے اور ایک دو سرکردہ افراد نے بھی خالد کو بڑی قیمتی معلومات دیں۔ ہیرا آپ کا ہے، ہیرا کے ایک سردار نے خالد سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا، خالد نے کہا، اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، مجوسی سردار نے کہا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جنگجو سمجھتے ہیں۔ خالد کو ان 4 قلعوں کی جو تفصیلات بتائی گئیں وہ یوں تھیں۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیض تھا، اس کا قلعہ دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر العدسین تھا، ادی بن ادی اس کا قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن تھا اور قلعہ دار کا نام ابن اقال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام قصر ابن بکیلا تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عامر بن بکیلا تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیض پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الازور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بکیلا مسنا کے حصے میں آیا۔ خالد نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر ابیض کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا میم برسا دیا۔ مسلمان دیواروں کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑے تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہوئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعد تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2-2 3-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی تینوں قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے رہ کر حکم نہیں دیے، بلکہ آگے بڑھ کر دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے
جہاں اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ 2 قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عزادبہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرأت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان 4 قلعوں کو ہی پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں پر یا درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ دور سے انہیں فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اطلاع دیں۔ وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا تھا، اور یہ بھی کہ اللہ کے شیرو ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسیں۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالے سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ 4 قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بکیلا تھا، جس کا قلعہ دار عبد المسیح بن عامر بن بکیلا تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہوئے مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے زیر اثر رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند تھا اور جرأت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان کسریٰ ارشیر کا دادا عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ فارس میں کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ عبد المسیح نے کہا تھا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات سن نہیں سکتا ابن بکیلا۔ نوشیروان نے کہا تھا، کیا تو مجھے بددعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ دونوں باتیں نہیں۔ عبد المسیح نے کہا تھا، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا، نوشیروان عادل نے کہا تھا۔ فارس ایک طاقت کا نام ہے، غور سے سن عادل بادشاہ، عبد المسیح نے کہا تھا۔ جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کے عمل کو تیز کر دیں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خالد کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے۔
اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ بڑے پادری نے کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا تو ہم ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے، دوسرے پادری نے کہا۔ لیکن آپ دانش مند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مجھے سوچنے کا وقت دیں، عبد المسیح نے کہا۔ سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ پادری نے کہا۔ اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیوار کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہو رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بچھاڑیں تیز ہو گئی تھیں، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کی دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً واپس آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں، عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے۔ مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ خالد نے پوچھا۔ قلعہ دار عبد المسیح خود آیا ہے، خالد کو جواب ملا۔ اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں، خالد نے کہا۔ میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے۔ اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری شرائط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑا دیا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے ہیں، اس لیے کوئی ہتھیار نہیں ڈالتا تھا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ خالد نے ان قلعہ داروں سے کہا۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا۔ تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھیں کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اسی مورخ کے مطابق خالد عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ خالد نے عبد المسیح سے پوچھا۔ 200 سال، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر 100 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ تو نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، خالد نے کہا۔ یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تو نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ نوشیروان کا عدل و انصاف، عبد المسیح نے کہا۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیروان نے عدل و انصاف کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی تھی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں۔ نہیں، میں نوشیروان کو عادل مانتا ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ خالد نے عبد المسیح سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک گاؤں ہے، عبد المسیح نے کہا، جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے
تو اس کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ کہیں تم پاگل تو نہیں؟ خالد نے کہا۔ میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم کلہ دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ خالد نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنی ماں کے رحم سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اس بوڑھے کا بولنے کا انداز، سوچنے کا اور جواب دینے کا انداز مزہ کا خیز سا تھا، تو انہوں نے تفریح طبع کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ خالد نے پوچھا۔ آگے کو، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تمہارے آگے کیا ہے؟ آخرت، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ زمین پر، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سالار اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ خالد نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ اپنے کمروں کے اندر، عبد المسیح نے جواب دیا۔ اب خالد کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے، لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم کم عقل ہو یا دانا، مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ اے فاتح سالار، عبد المسیح نے کہا، چیونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کچھ ہے، اونٹ نہیں بتا سکتا۔ خالد نے چونک کر عبد المسیح کی طرف دیکھا۔ ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ شخص احمق یا کم عقل نہیں۔ خالد نے اسے اپنی برابری میں بٹھا لیا۔ اب خالد کے انداز میں احترام تھا۔ اے بزرگ، خالد نے کہا، کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی تھی۔ اس نے کلے کی طرف دیکھا۔ میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں، عبد المسیح نے کہا، جب ان کلوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادبان پھیلائے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب نوشیروان کا عہد حکومت ہے، رعایا خوشحال اور مطمئن تھی، کوئی جھوپڑی میں رہتا تھا یا محل میں، نوشیروان کا انصاف سب کے لیے برابر تھا۔ محترم بزرگ، خالد نے کہا، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام قبول کر لینے کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور ان تمام کلہ داروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان کلوں کو کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ ہم سے کچھ اور مانگ، ہم دے دیں گے۔ عبد المسیح نے کہا، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ بتا جزیہ کتنا ہوگا؟ تو جیسا دانا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ خالد نے کہا، کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے۔ اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر اجمی راستہ اختیار کر لے۔ خالد کے ان الفاظ نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا، نہ دوسرے کسی کلہ دار یا سردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب خالد نے انہیں جزیے کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد بن ولید نے ہیرا کے سرداروں ادی بن ادی، عمر بن ادی، عمر بن عبد المسیح، ایاس بن قبسیہ الطافی اور ہیری بن اکال سے کیا ہے۔ اس عہد نامے کو ہیرا کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل ہیرا خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ دیا کریں گے۔ یہ جزیہ ہیرا کے پادریوں اور دیگر راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک الدنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل ہیرا کے تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو یہ جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور اگر اہل ہیرا نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔ ہیرا پر مسلمانوں کی قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام کلہ داروں، سرداروں اور امراء نے خالد کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے الیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی کے نام کو، اسی کی نعمتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے
جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ بڑا ہی رقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئیں۔ خالد جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو آزادبہ کا رہائشی مکان تھا تو بے شمار رؤساء اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈہ بنا کر کسریٰ پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ دو مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شویل نے عرض کیا، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم مسکرائے اور ازراہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد کے درمیان طے ہو رہی تھیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا۔ اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خالد نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو دو گواہ مل گئے، وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو، شاہی خاندان کی ایک عورت کو ایک سپاہی کے حوالے نہ ہونے دو۔ وہ جو عرب کا وحشی بدو ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو، کرامہ نے کہا۔ اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے، جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلازری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے خالد کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا۔ امیر لشکر شویل نے کہا، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ شویل نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شویل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے ہیں۔ صرف 1000 درہم۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا، تو ساری عمر احمق ہی رہا۔ کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی ہزار درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، شویل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں نے ایک اور زوردار کہہ کے اسے اور مایوس کر دیا۔ مدینہ سے خالد کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو بلا کر تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔